الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے ہر انسان دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ سواریوں پہ سواری کرتے ہیں، ادھر ادھر سے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر حضرات کو سواری پر سوار ہونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ جن حضرات کو معلوم ہے اور جن کو معلوم نہیں ہے، ان تمام حضرات کو میں آج سنن نسائی اور ابو داود اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آیا ہوا سواری پر سوار ہونے کا مسنون طریقہ بیان کروں گا، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام سنت کے مطابق کریں گے تو اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اور جب ہم دعا پڑھ کے سواری کریں گے، گاڑی میں چڑھیں گے، جو ہمارے پاس جو سواری ہوگی اس پر سواری کریں گے، دعا کر کے سواری کی ابتدا کریں گے تو ہم تمام تر آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اس طریقے کو جاننا ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہ اتی بدابۃ لیرکبها فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ فلما استوى على ظہرہ قال الحمد للہ ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء ضحكت قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يقول الله يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسنون طریقے سے سواری پر سوار ہو کر ہمیں بتلایا کہ حضرت علی کے پاس سوار ہونے کے لیے جانور لایا گیا۔ جب حضرت علی کے پاس جانور پہنچا تو حضرت علی ان پر سوار ہونے کے لیے جو ہی انہوں نے اپنا پاؤں اس کے رکاب میں ڈالا، سواری کے رکاب میں ڈالا، تو سب سے پہلے حضرت علی نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد جب سواری کی پیٹھ پر بیٹھے تو کہا الحمدللہ، یعنی اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر کیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے اس پروردگار کی ذات جس پروردگار نے اس سواری کو ہمارے تابع بنایا۔ وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس سواری کو اپنا تابع بنا سکے۔ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور ہم سب کو اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، فاغفر لی، اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں سے انسان کو پاک کرنے والا تیرے سوا کوئی اور ذات ہے ہی نہیں، تو ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہنے کے بعد پھر فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، ہنسے، تو جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے پوچھا من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کس بات کی وجہ سے آپ ہنسے؟
تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صنع کما صنعت، صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صنعت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا میں نے آپ کو کر کے دکھایا۔ اور یہ تمام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر میں نے حضور سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ربک لیعجب، کہ تمہارا پروردگار خوش ہوتا ہے من عبدہ، اپنے بندے سے، کب؟ اذا قال، جب وہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو کہتے ہیں کہ یعلم، یہ میرا بندہ جو ہے یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ اس پر گویا کہ بندہ عبدیت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت خوش جب ہوتے ہیں تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اللہ کی رضامندی پر تھا، اور حضرت علی کا ہنسنا حضور کی پیروی پر تھا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ سواری پر سوار ہوتے ہیں، سواری پر سواری کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن اسی سواری پر جب ہم سواری سنت کے مطابق کریں گے تو یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اس سواری پر چڑھنے کے وقت جب ہم دعا پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ تو گویا کہ سواری کا مسنون جو طریقہ ہوا وہ یہ کہ جب انسان سواری پر چڑھنے لگے، مثلا انسان گاڑی میں چڑھ رہا ہے، بس میں چڑھ رہا ہے، تو جو ہی انسان نے بس کے دروازے پہ قدم رکھا تو کہے انسان بسم اللہ، اللہ کے نام سے اس میں سوار ہونے لگا ہوں۔ پھر جب سواری میں بس میں اندر جائے، اندر جا کر جب سیٹ پر بیٹھے تو الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی آسانیاں اور سہولیتیں اور اتنے انعامات فراہم کیے کہ اس وقت میں اس سواری کے ذریعے سے کتنا دور سفر کروں گا، کہاں سے کہاں تک پہنچوں گا، چند لمحات میں اتنی مسافت طے کروں گا۔ تو گویا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے بعد دعا کرے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اے اللہ تو نے ہی ہمارے لیے اس کو تابع بنایا ہے، ہمارے بس کا کام نہیں تھا، ہم نے تیرے طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس دعا کی وجہ سے اس انسان کو حفاظت ملے گی، وہ تمام تر آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، گناہوں کی معافی مانگے اللہ رب العزت سے، تو پھر لاسٹ میں مسکرا دے تاکہ سنت کی اتباع ہو جائے، اور اس پر انسان کو اجر ملے گا اور انسان کا سفر آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ کیونکہ جس بھی کام میں ہم سنت کو اپنائیں گے، سنت کی پیروی کریں گے، اس کام میں ہمیں کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور تمام تر پریشانیوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور جہاں پر بھی ہم سنت کو چھوڑیں گے، جہاں پر بھی ہم روگردانی کریں گے تو وہاں فوراً پکڑ آئے گی، وہاں فوراً سزا اور عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام میں اتباع سنت نصیب فرمائے، سنت کی اتباع اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کام صبح سے لے کر شام تک ہم کریں وہ تمام کے تمام کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، اور ایسے کام کریں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اور حضور کی رضا کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔